السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ اینڈ مزے میں. آج اگین ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے فرام منڈے ٹو فرائیڈے فرام 11 PM ٹو 12 AM. آج ہمارا اگین ایک نیا دن ہے آپ کے ساتھ، میں کہوں گی نئی شام ہے آپ کے ساتھ. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، ہمیشہ کی طرح ایک نیا ٹاپک ہوگا اس پورے رمضان، اور یہ جو ٹاپک ہے وہ ہے خواہشات. خواہشات بہت قسم کی ہوتی ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کی جرنی، جو آپ کا زندگی کا ٹائم ہے، وہ آپ کو ایزیلی گزارنا ہے تو خواہشات کا بوجھ کم کر لیں. لیکن یہ بوجھ کم کیسے ہوگا؟ چاہے کم خواہشات ہو چاہے زیادہ خواہشات ہو، خواہشات تو کبھی کبھی بوجھ ہی لگتی ہیں. تو اس بارے میں بات کریں گے، اور انسان کیا خواہشات ایکسپیکٹیشن ہی ہوتی ہیں، لیکن خود کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اپنے رشتوں میں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور خواہشات جو ہماری اپنے لیے ہوتی ہیں، خواہشات جو ہماری دوسروں سے ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج آپ چاہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، بیکاز کوئی انسان اس پوری دنیا میں نہیں ہے، اس پوری دھرتی میں نہیں ہے جس کی کوئی خواہش نہ ہو، جس نے کبھی کوئی چیز کی تمنا نہ کی ہو اور اس تمنا کے لیے اس نے کچھ کیا نہ ہو. پلیز ہمیں کال کریں. اس کے علاوہ آج اسپیشل جو ہمارے واؤچرز جو ہم لے رہے تھے ریکی کے لیے ان دس رمضان فرام ہل ٹی وی اینڈ ڈاکٹر موئز لاؤنج، آج ہم ریکی کے جو واؤچرز کراچی کے ہیں، کیونکہ کراچی میں کل ریکی ہے، تو آج ہم اناؤنس کریں گے لکی ونرز جو بھی ہوں گے ہمارے کراچی میں سے، اور پھر کل ہم اناؤنس کریں گے لاہور اسلام آباد کے ونرز. تو کل ہے کراچی میں ریکی کا ورک شاپ. پلیز اسٹارٹ کالنگ کراچی آئٹس بیکاز ون آف یو کین بی دا ونر. آج ہمارے ساتھ ہمارا جو نیا فارمیٹ ہے شو کا، جس کے اندر جو رمضان کے لیے اسپیشلی کہ 2 دن گیسٹ ہوں گے، 2 دن آڈینس ہوگی. ہمارے گیسٹ ہیں، اب میں آپ کو نام بھول گئی، سوری، رقیہ شاہد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں سمرو صاحب، یہ ایک والد ہیں. اور ہم نے کل بات کی کہ انسان جو ہے اپنے رولز میں اس کے ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں رولز کے اندر، کردار کے اندر. تو آج ایک اسٹوڈنٹ بھی کردار ادا کرتی ہے اپنی زندگی میں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ کے کردار میں ان کی کیا خواہشات ہیں. اور سمرو صاحب ایک والد ہیں، ایک والد کے کردار میں انہوں نے کیا کیا خواہشات اپنے ساتھ رکھی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج. سب سے پہلے لیکن ڈاکٹر مجھ سے کچھ سوال ہو جائے پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے. خواہشات کیا ہیں؟ یہ خواہشات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہزاروں خواہش ایسی کر خواہش پر دم نکلے. انسان جو ہے وہ زندگی میں بغیر خواہش کے نہیں رہ سکتا. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ خواہش انسان کو زندگی میں زندہ رکھتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے. اب خواہشات 2 قسم کی ہوتی ہے. عام طور پر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جائز خواہشات اور ناجائز خواہشات، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک خواہشات جس کا تعلق آپ کے ریلیجن، آپ کے عقیدے اس کے ساتھ ہے. ایک خواہش وہ ہے جو اس کے تعلق دنیا کے ساتھ، مٹیریلسٹک. اب بہت ساری جائز خواہشات ہیں دنیا کے حوالے سے. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اس کا کاروبار ہو، یا اس کے پاس پیسہ ہو. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ پیار کرے اسے شادی کرے، یا انسان اپنے ہم سفر کی خواہش کرتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی تعلیم ملے، اچھے مارکس آئیں، اچھے گریڈز آئیں، اچھی یونیورسٹی میں جائیں، اچھا کریئر اپنائیں. تو اس طرح انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا سے. اور ایک خواہش وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ریلیجن یا دین سے. فار ایگزامپل جنت کی خواہش، فار ایگزامپل نجات کی خواہش، فار ایگزامپل اللہ سے قربت کی خواہش. تو یہ خواہشات بھی اپنی ایک طرح سے خواہشات ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ زندگی میں دین کے حوالے سے خواہشات ہو یا دنیاوی خواہشات ہو، جو بھی خواہش ہو یا خواہشات ہو، وہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے اگر تو آپ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے. مگر یہ خواہش نہ ہو کہ جی میں اس کا مال لوٹ لوں، یا میں اس کا زمین پہ ہڑپ کر لوں، قبضہ کر لوں. یہ خواہشات غلط خواہشات ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھتے ہو کہ کسی اور کے مال پہ حق پہ ڈاکہ ڈالنا غلط خواہشات میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا صحیح اور غلط کا پیمانہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے؟ ذاتی طور پر الگ الگ ہوتا ہے جب اس کا ضمیر مر جائے. اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر سب کا پیمانہ ایک ہے. سچ ہے، سچ تو سچ ہے. لیکن میں اگر فار ایگزامپل کسی کو دیکھتی ہوں خواہش کرتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی خواہش کرے ایک اچھی گاڑی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط خواہش ہے، تو میرے لیے پرسیپشنلی وہ رانگ ہے. اگر میں خواہش کرتی ہوں پیار کی تو کسی کے لیے وہ شاید پرسیپشنلی رانگ ہے. تو اٹ از اے میٹر آف پرسیپشن، رائٹ اینڈ رانگ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ذاتی طور پر تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آپ کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں، کسی چیز کو غلط کہتے ہیں نا. تو ہمیشہ ایک یونیورسل پیمانہ ہوتا ہے. ہر پروگرام میں ہم کبھی نہ کہیں یہ بات آتی ہے، یونیورسل پیمانہ ہے. اگر مجھے گاڑی کی خواہش، اچھی گاڑی کی خواہش ہے، اچھی زندگی کی خواہش ہے،
تو پھر اگر میں حق حلال کی کمائی سے وہ گاڑی خریدتا ہوں تو برائی بات نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ وہ والی بات ہے ٹو گیٹ وٹ ایور یو وانٹ ان دا رائٹ وے, ایٹ دا رائٹ کاسٹ is something right desire, but getting whatever you want at any cost that is a wrong desire. تو یہ desire کو یعنی کہ differentiate کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا جی, اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا خواہشات ہیں, خواہشات کی بات کر رہے ہیں, تو اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا خواہشات ہیں اور کتنی خواہشات آپ نے حاصل کی ہیں اور زندگی میں کتنی خواہشات کی طرف آپ اس وقت بڑھ رہی ہیں؟ میری جو خواہش ہے, میں ابھی انٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آگے چل کے وکالت کروں, وکیل بنوں. جی, اور میرے ماں باپ نے مجھ پہ جتنا پیسہ لگایا ہے, جو میرے ماں باپ کی خواہش ہے میں ان سے پورا کروں. یعنی آپ تو ابھی اپنے ماں باپ کی خواہش کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی, آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خواہش پوری کریں. جی, اگر ماں باپ کی خواہش پوری کر رہی ہوں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجھ پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اب ان کا حق ہے تو میرا بھی حق یہ بنتا ہے کہ میں ان کی ہر خواہش پوری کروں. آپ کی پرسنل خواہش کیا ہے؟ میری پرسنل خواہش بھی یہی ہے کہ میں وکیل بنوں. اچھا, آپ کی پرسنل خواہش بھی ہے کہ آپ وکیل بنیں, لیکن اس پہ میں ڈاکٹر معیز سے ذرا بات کروں گی کہ کبھی کبھی ہم کسی اور کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیتے ہیں, شاید پیار کے اس پہ, شاید ذمہ داری کے بوجھ میں آتے ہوئے, یا کسی بھی چیز میں آتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں اس کی خواہش ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں. کیا ہماری خواہش میں اور کسی اور کی خواہش کو اپنانے میں کوئی فرق ہے؟ لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ؟ میں رخسانہ زیدی. کیسی ہیں رخسانہ صاحبہ؟ یس, آپ ہماری ریگولر کالر. آج میں آپ کے نام بھی چٹس میں ڈال رہی تھی کراچی کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے بھی ڈال چکی ہیں اس میں نام میرا. جی 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 جی. اچھا, دوسرا یہ کہ ڈاکٹر معیز صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی جی, وعلیکم السلام. جی, تو آج جو ٹاپک لیا ہے وہ بہت بہترین ہے. خواہشات تو انسان کی بے انتہا ہوتی ہیں, لیکن میری خواہش کیا ہے, جنت حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور اس کے لیے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو, جیسے کہ چاہے مطلب اسلامی مدد ہو یا کسی بھی قسم کی, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی مدد کروں. چاہے بزرگ ہیں یا خاتون, ان کو میں ان کے گھر تک ڈراپ کرنے جاتی ہوں. اور اسی طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھ سے جو چاہے, جو خواہش کرتے ہیں اس کی پوری کروں. چلیں, آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا رستہ آپ اس کو اپنا رہی ہیں. جی, میں کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے مدد فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگین وہی والی بات ہے, کسی اور کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لینا, کیا یہ بھی خواہش میں شامل ہوتا ہے؟ اگر کسی کی خوشی کے لیے اس کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لینا, مگر زندگی میں کبھی ریگریٹ نہ کرنا, کبھی آپ کو اس پہ افسوس نہ ہو کہ کاش میں نہ مانتا, تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتے ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے بعض دفعہ آپ ایک راستہ اپناتے ہیں یا ایک پروفیشن چوز کرتے ہیں, مگر پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی بات رکھی. اگر یہ خوشی آپ کے ساتھ ہے تو پھر کیا بات ہے. لیکن اکثر آپ نے کہا, ابھی آپ نے برننگ ڈیزائر کی بات کی, اگر کسی اور کی خوشی کو اپنی خواہش بنا لینا ہے, کسی اور کی خواہش کو اپنی خوشی بنا لینا میں, وہ برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس لیول پہ نہ ہو. فار ایگزامپل اپنے رب کے ساتھ اگر آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جی میں اپنی پوری کمپلیٹ سبمیشن کر رہا ہوں, تو اس کی ہر جو بھی چیز کو اس کے لیے رضا ہے اور اس کو اچھی لگتی ہے, ہم وہ سب وہ کریں گے, رائٹ. لیکن مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ آج کل کا جو انسان ہے وہ سب کر تو رہا ہے, لیکن وہ اس برننگ ڈیزائر کے ساتھ نہیں کر رہا, کیونکہ رب کی بھی خواہش ہے, جو رب ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کرنا, یعنی ہم اپنانے کے لیے ہمیں بڑی ایشوز ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر. دیکھیں, پروردگار کی بارگاہ میں ٹوٹل سبمیشن اس وقت ممکن ہے جب آپ اس کے ساتھ ایک خاص رشتہ بناتے ہیں. رشتے کے بغیر سبمیشن ممکن نہیں ہے. اچھا, رشتے کے بغیر سبمیشن ممکن نہیں ہے. اب وہ رشتہ خوف کا ہو یا رشتہ عشق کا ہو, دونوں صورت میں ہم چونکہ درویش لوگوں میں رہے اور اس قسم کی بات کرتے ہیں, ہم عشق کے رشتے کی بات کرتے ہیں کہ رب سے ایسا رشتہ ہو عشق کا کہ اس عشق کے رشتے میں پھر رب کی ہر بات آپ کو اچھی لگے, پھر آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی ماننے کے لیے, بیکاز رب کی ڈیزائر آپ کی ڈیزائر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب اسی بات پہ ڈیزائر پہ ہم اور بات کریں گے. سمرو صاحب سے بھی بات کرنی ہے اور ڈاکٹر معیز سے اور بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں خواہشات پہ, اور آپ کی بھی اگر کوئی کویشچنز ہے, کوئی ایمبیگیوٹیز ہے, پلیز ہمیں کال کریں, کیونکہ یہ خواہشات کے بوجھ تلے ہم سب دبے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی حاصل کر رہے ہیں اور کتنی نہیں, لیکن جتنی حاصل کی نہ اس کا شکرانہ کر رہے ہیں, اور جو حاصل نہیں کی اسی کے ریگریٹ میں پڑے رہے ہیں. سمجھا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.